بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانوں بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، میری معززات و محترمات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اس دنیا میں بڑی بیماریاں ہیں۔ شوگر ہے، ہائپرٹیٹس ہے، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، یورک ایسڈ ہے، عجیب عجیب بیماریاں ہیں، اور ان کا علاج بھی ہے۔ میڈیکل سٹور سے دوائی ملتی ہے، کچھ بندوں کو افاقہ ہو جاتا ہے، کئیوں کو آرام آ جاتا ہے۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہے جو مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے،
ہم سب کو وہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج نہ کسی حکیم کے پاس ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ اس بیماری کا علاج ہسپتال میں ہے، اور نہ ہی میڈیکل سٹور سے اس کی دوائی ملتی ہے۔ اس بیماری کا علاج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے۔ اور وہ بیماری کیا ہے جو آپ کو اور مجھے لگی ہوئی ہے؟ وہ بیماری ہے لوگ کیا کہیں گے۔ کیا بیماری ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ پنجابی چ کہندے نے لوکی کی کہن گے، اور انگلش چ کہندے نے وٹ پیپل سے، وٹ ول پیپل سے، ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ پاک کے قرآن سے اس بیماری کا حل بیان کروں۔ جو میں نے شروع میں آیا کریمہ تلاوت کی ہے نا، سورہ زمر کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک وہ بندہ کہ جس کے بہت سارے مالک ہیں جن کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے، متشاکسون جن کو وہ راضی کرنا چاہتا ہے، وہ ہیں بھی بڑے جھگڑالو ہیں بھی کم علم ہیں بھی جاہل ہیں، جن کو وہ خوش کرنا چاہتا ہے وہ جٹ ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک بندہ ہے جس نے صرف ایک کو راضی کرنا ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هَلْ يَسْتَوِيَانِ، اللہ پاک کا سوال ہے۔ ایک ہے جس نے ایک کو راضی کرنا ہے، ایک ہے جس نے کئیوں کو راضی کرنا ہے۔ آج دیکھ لو، سود کما کے، حرام کما کے، بددیانتی کا مال کما کے، بیوی خوش ہے، بچے خوش ہیں، ماں باپ خوش ہیں، دوست خوش ہیں۔ اگر ناراض ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے، ایک اللہ کو ناراض کر کے یہ لوگوں کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے، لوگوں کی خوشی کی خاطر لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، خط حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھا، ام المؤمنین کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ ماں جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو، الفاظ تھوڑے ہوں، ترجمہ بہت بڑا ہو۔ یہ امیر معاویہ تب امیر المومنین تھے۔ یہ امیر معاویہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں برادر نسبت ہی لگتے ہیں، کیونکہ ان کی سکی بہن وہ ہماری ماں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ ان کا والد ابو سفیان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اگر نبی پاک کے گھر والوں کا، نبی پاک کے اہل بیت کا احترام ہم پر لازم ہے، تو رسول اللہ کے سسرال کا احترام بھی ہم پر کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی نا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ امی عائشہ نے جواب دیا، اور جواب کے طور پر نصیحت کیا لکھی؟ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے یہ بات کئی دفعہ سنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ آئی؟ امی عائشہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ آج دیکھ لو ہماری زندگی کا ٹریک ہی لوگ طے کرتے ہیں۔ کوئی کام کرنا چاہیں
سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوکی کی کہیں گے۔ اس بات نے ہمیں دین سے دور کر دیا، اس بات نے دین پر عمل کرنے سے دور کر دیا، دنیا میں ترقی کرنے سے اس بات نے روک دیا ہے کہ لوکی کی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرے سامنے سورہ جاسیہ کھلی ہوئی ہے اور پارے کا نمبر ہے 25واں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوبہ، ہم نے آپ کو شریعت دے دی ہے، فتبعها، اس شریعت کی پیروی کیجئے، ولا تتبع احواء الذین لا یعلمون، لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ لگنا، الذین، وہ لوگ، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، بے علم جاہل لوگ، ان کی پرواہ نہ کرنا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس وجہ سے کتنے لوگ سردار، بڑے بڑے چودھری دین کو قبول نہ کیا، اسلام کو قبول نہ کیا۔ بہت بڑی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نگہبان رسالت، ساری زندگی اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے رہے۔ جب موت قریب آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے کہا چچا جی کلمہ پڑھیے، ایمان لے آئیے۔ چچا کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ میں اب جاتے جاتے ایمان نہیں لا سکتا، تیرا دین قبول نہیں کر سکتا۔ چچا جی وجہ کیا ہے؟ آپ کلمہ پڑھیے تاکہ میں اللہ کے ساتھ آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، سفارش کر سکوں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھیں۔ تو چچا نے کیا جواب دیا، جو آج میرا موضوع ہے جمعے کا، تو جو کرنا چچا کیا جواب، عربی میں انہوں نے جواب دیا تھا، عربی پڑھ کے جواب دیتا ہوں۔ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدًا خَيْرُ أَدْيَانِ الدِّينِ الْبَرِيَّةِ۔ ابو طالب کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے بہتر دین میرے بھتیجے محمد کا دین ہے۔ دعوتنی وعلمت انک ناسخی، میرے بھتیجے تو نے مجھے دعوت دی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تو میرا خیر خواہ ہے۔ لولا الملامت وحذر المثبت لوجدتنی سمحا بذلک مبینا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے، سمجھ آ رہی ہے کیا؟ لوکی کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، تو مجھے میرے بھتیجے ضرور پاتا کہ میں تیرا کلمہ پڑھ لیتا، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج دیکھ لو بہت سارے لوگوں کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ دنیا کیا ہے، سب کو پتہ چل چکا ہے، آنکھوں سے پردہ ہٹ چکا ہے، بیانات سن سن کے، قرآن پڑھ پڑھ کے، دنیا کے حالات دیکھ دیکھ کے، دبدبا بھی دنیا پہ جمایا تو کیا، ڈیر دولت بھی ہاتھ آیا تو کیا، تو نے قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا۔ آنکھوں سے پردہ ہٹ چکا ہے، لیکن دین کی طرف، نماز کی طرف، شریعت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، کی کہندے نے لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے ایک آدمی کو دعوت دی ہمارے محلے میں، نماز پڑھنے نہیں آتا، 2 دفعہ دی، 3 دفعہ دی، جب تیسری دفعہ میں گیا نا تو پتہ کیا کہتا ہے، عمر رسیدہ بندہ تھا، کہتا ہے بات یہ ہے کہ میرا دل تو کہتا ہے کہ میں مسجد آ جاؤں، لیکن جو مسجد میں لوگ ہیں نا، میں سوچتا ہوں کہ جب میں جاؤں گا، بولتے نہیں تسی پتہ، بات نہیں سمجھ آ رہی، کس لیے نہیں آ رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کی کہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا مکہ میں۔ جب آپ کو عمرے سے روک دیا گیا، آپ حدیبیہ میں تھے، بات سمجھنا ذرا، بڑی مہربانی، آپ حدیبیہ میں تھے، سفیر بنا کے بھیجا نبی پاک نے حضرت عثمان کو۔ چودھری بندے تھے، چودھری خاندان سے تھے، بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے۔ جب مکے کی طرف جا رہے تھے، بنو امیہ کو پتہ چلا کہ عثمان سفیر بن کے آ رہے ہیں۔ بنو امیہ کا ایک بہت بڑا سردار ابان ابن سعید وہ آیا استقبال کرنے کے لیے، توجہ کرنا، استقبال کرنے کے لیے ابان ابن سعید آیا۔ جب اس نے دیکھا حضرت عثمان کو، ملا، معانقہ کیا، اور مکے میں داخل ہونے سے پہلے ابان ابن سعید کہتا ہے عثمان ذرا شلوار نیچے کر لو، کیونکہ حضرت عثمان کی شلوار نصف پنڈلی تک تھی۔ کہاں تھی؟ نصف پنڈلی تک تھی۔ کہنے لگا ابان ذرا شلوار نیچے کر لو، کیونکہ تو نے بڑے بڑے چودھریوں سے ملنا ہے، بڑے بڑے سرداروں سے ملنا ہے، ایک تو بھی چودھری بندہ ہے، سردار بندہ ہے، یہ ذرا بندہ معیوب لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر اس طرح کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ اتنی شلوار اوپر چڑھائی ہوئی ہے، اچھی نہیں لگتی، اس لیے اس کو نیچے کر لو۔ حضرت عثمان نے کہا ابان ابن سعید تجھے پتہ نہیں، تجھے لوگوں کی باتوں کا لگا ہوا ہے اور مجھے اپنے محبوب کی سنت کا لگا ہوا ہے۔ یہ ہے کانفیڈنس، یہ ہے ول پاور۔ انسان کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ما کانا اسفل من القعبین فہو فی النار، جتنی پینٹ، جتنی شلوار مرد کی ٹخنوں سے نیچے ہوگی نا، اتنی جگہ رسول اللہ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ نبی پاک نے فرمایا تین بندے ایسے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرنا پسند نہیں کرے گا، نہ ان کو اللہ پاک کرے گا، اور نہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا المبلس، جو اپنی چادر شلوار پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس سے بات نہیں کرے گا۔ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے، لیکن پتہ ہم کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیوں ہم نے لمبی لمبی شلواریں سلوائی ہوئی ہیں؟ درزی سے کہہ کے چھوٹی کیوں نہیں سلوائی؟ پتہ کیوں؟ بولتے لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیا کہ اس وجہ سے ہم دین پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے اپنے گھٹنوں کو اپنے ٹخنوں کو جہنم میں داخل کرنے کے ہم اس بات پر آمادہ ہیں کہ ٹھیک ہے جہنم میں چلی جائے، لیکن لوکی خوش رہیں، لوکی کی کہیں گے، لوکی کی کہیں گے، وٹ ول پیپل سے، لوگ کیا کہیں گے؟ بس اس وجہ سے اللہ اکبر۔ ایک بڑا ٹوری سارا فیشنی سا ایک صحابی تھا، نام تھا اس کا خریم۔ خریم ہمیشہ روز نیا سوٹ پہنتا، اس کی شلوار ہوتی وہ ٹخنوں سے نیچے ایڑیوں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی، بال اس نے رکھے ہوئے تھے کندھوں سے بھی نیچے، لمبے لمبے بال، اور روز بالوں کو دھوتا، تیل لگاتا زلفوں کو، اور بڑا چھنڈ کے نکلتا۔ ایک دن حضور نے نا محفل میں اس کا تذکرہ کیا، توجہ کرنا، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ نبی پاک نے فرمایا خریم بڑا اچھا انسان ہے، اگر اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو اور اگر اس نے بال تھوڑے کٹوائے ہوئے ہوں اور تہذیب والے ہوں، بڑے بد تہذیب سے بال ہیں، اگر یہ دو کام نہ ہو، خریم بڑا اچھا انسان ہے۔ ایک بندہ گیا خریم سے ملا، خریم سے مل کے کہتا ہے آج رسول اللہ نے تیری بڑی تعریف کی ہے، لیکن
रसूल अल्लाह ने फरमाया उसमें 2 नुक्स हैं, 2 नुक्स। कौन से 2 नुक्स हैं? वो कहता है बात यह है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया अगर इसकी शलवार टखनों से ऊपर हो और इसके बाल कटे हुए हो ना तो खुरैम जैसा बंदा ही कोई नहीं है। खुरैम ने उसी वक्त कैंची पकड़ी, अपनी शलवार भी काट दी, अपने बाल भी काट दिए। अल्लाह अकबर। और इसी तो के लिए तो मैं कहता हूँ मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें यह सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। हम रोज़ मसले सुनते हैं शलवार टखनों से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमारी शलवारें हमेशा टखनों से नीचे होती हैं। वजह क्या होती है? बोलते नहीं आप, लोग की कहने। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई सहाबी आता था, आप बैत लेते थे, आप वादा लेते थे। तवज्जो करना, आज मैंने भी आपसे वादा लेना है, जितने बैठे हुए हो आपसे वादा लेना है, ख़वातीन से भी वादा लेना है। ख़वातीन से पांचे ऊपर करने का नहीं, पांचे नीचे करने का। यहाँ पता क्या हो गया है? रसूलुल्लाह ने, एक औरत ने पूछा या रसूलुल्लाह मैं कमरे के अंदर नमाज पढ़ना चाहती हूँ, मेरी चादर कहाँ तक होनी चाहिए? कमरे के अंदर नमाज पढ़नी है, चादर कहाँ तक हो? हुजूर ने फरमाया तेरी चादर इतनी लंबी होनी चाहिए कि तेरी एड़ियाँ भी नजर ना आए। और हमारे यहाँ ये उल्ट हो गया है, मर्दों की एड़ियाँ भी नजर नहीं आती ते औरतां ने अद्धी अद्धी पिंडली तक कमीज शलवारा करनी है। अल्लाह अकबर। मैंने आपसे वादा लेना है जो रसूलुल्लाह वादा लिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा लेते थे हक बात कहोगे, हक पर अमल करोगे। और दूसरा वादा ये लेते थे वला यखाफून लौमत लाइमिन वला तखाफून लौमत लाइमिन। तर्जमा करने लगा हूँ, आपने गौर से सुनना है। आप फरमाया करते थे वला तखाफूना, नहीं तुम डरोगे, लौमत लाइमिन, किसी मुलामत करने वाले की मुलामत से नहीं डरोगे। लोकी की कहंदे ने, लोकी की कहणगे, ये नहीं सोचना हक उत्ते की करना है, हक पर डट के रहना है, हक पर। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े कमांडर थे, जर्नैल थे, जिहाद में बड़े पेश रहते थे। रूमियों के साथ एक मुज़ाकरात की टेबल पर खाना लगा हुआ है, खाना खाने लगे हैं। अब खाना खाते खाते इस कमांडर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस सहाबी का एक लुकमा नीचे गिर गया, लुकमा नीचे गिर गया। बड़े बड़े जर्नैल बैठे हैं, बादशाह बैठे हैं, इसका लुकमा गिर गया। हजरत हुज़ैफा लुकमा उठा के झाड़ के फूंक मार के मुंह में डालने लगे। सामने सिपाही मुसलमान खड़ा, कहता है क्या कहता है, क्या उसका क्या मतलब था? ना खाएं, इसको छोड़ दें, अगर नया तोड़ के खा लें। अगर आपने इसी को झाड़ के खाया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? हुज़ैफा इब्न यमान ने उसको टोक के कहा तुझे लोगों की बातों की पड़ी हुई है, मुझे अपने महबूब की सुन्नत की लगी हुई है। मेरे नबी की सुन्नत है, लुकमा गिर जाए तो उठा के झाड़ के मुंह में डाल लिया करो। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में तरक्की करनी है, दीन में तरक्की करनी है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, तो लोगों की टेंशन छोड़नी होगी कि लोग क्या कहते हैं, ये छोड़ना होगा, तब तरक्की का। आज हमने लोगों को अपना माबूद बना लिया, लोगों को अपना माबूद बना लिया। एक तो वो है जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बनाया है, एक वो है जिन्होंने लोगों को माबूद बना लिया। लोग की कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब देखो ना मेरे भाइयों, कोई बंदा क्रिकेटर का किसी को उसका स्टाइल पसंद आता है ना, वो उसको फॉलो कर लेता है। किसी को किसी अदाकार का
کوئی کریکٹر پسند آتا ہے وہ اس کو فالو کر لیتا ہے. آپ دیکھتے نہیں کئی نوجوانوں کی یہاں سے پینٹیں پھٹی ہوئی ہیں, یہاں سے پینٹیں پھٹی ہوئی ہیں. میں نے ایک سے کہا یار یہ تیری پینٹ پھٹی ہوئی ہے اس کو سلا لو. وہ پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے قاری صاحب یہ سٹائل ہے. یہ کیا ہے؟ میں کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک فلانا اداکار تھا نا, اس کی پینٹ یہاں سے پھٹی تھی, اس لیے ہم سب نے اس کے سٹائل کو کیا کر لیا ہے, فالو کر لیا ہے. میں نے کہا اگر کل کو وہ اداکار پینٹ اتار دے تو پھر انہوں بھی تسی فالو کرو گے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ اتنی سی باتوں کو فالو کرتے لیکن نہ اپنے نبی کی داڑھی کو فالو کرنے کو دل نہیں کرتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ بنانے کو دل نہیں کرتا. رسول اللہ وہ شرماتا ہے داڑھی رکھے نا, داڑھی کیوں نہیں داڑھی رکھ رہا؟ بس وجہ یہ ہے داڑھی کیوں نہیں رکھ رہا. بولتے نہیں آپ. آج میں نے آپ کو یہ بات سمجھا کے جانی ہے انشاءاللہ کہ لوگ کیا کہیں گے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. وٹ ول پیپل سے, لوکی کی کہیں گے, لوکی کی کہیں گے اگر میں نے داڑھی رکھ لی. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ داڑھی سارے نبیوں کی داڑھی, سارے صحابہ کی داڑھی, امام الانبیاء کی داڑھی, قرآن میں داڑھی, حدیث میں داڑھی. ہاں اب میں ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث سناؤں گا ورنہ میرے پاس تو بہت بڑا ذخیرہ ہے. ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث سنانا ہوں داڑھی کے موضوع پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 117 5واں سپارہ. اللہ پاک فرماتے ہیں لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا ولأذلنہم ولأمنینہم ولآمرنہم فلیبتکن آذان الانعام ولآمرنہم فلیغیرن خلق اللہ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لعنہ اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں خدا کی اس شیطان پر لعنت ہو. وقالا, اور وہ کہتا ہے لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا, بہت سارے تیرے بندوں کو میں اپنے ساتھ ملا لوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے بہت سارے بندوں کو اپنے ساتھ ملا لوں گا. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ, میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کو آرزویں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ, میں ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, غیر اللہ کے نام پر جانوروں کے کان بھی کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ, میں ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, تیری بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کریں گے؟ بدلیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو اپنا دوست بنائے گا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, دور کا گمراہ ہو گیا. یہ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اب حدیث پڑھنے لگا ہوں. بخاری میں, مسلم میں, صحاح ستہ میں, ہر حدیث کی کتاب میں نبی پاک نے فرمایا وَعْفُ اللِّحَا, داڑھی کو معاف کر دو. بولو ہوں نہ بولن گے, ہوں داڑیاں والے بولن گے صرف, سارے بولو بھائی کیا ہو گیا ہے؟ حضور کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ بولو یار, میں تو نہیں کہہ رہا, میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا وَعْفُ اللِّحَا, داڑھی کو معاف کر دو. وَقَصُّ الشَّوَارِبِ, اور مونچھیں کاٹو. روم سے 2 فوجی آئے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے. گل سنن والی, 2 فوجی آئے گرفتار کرنے کے لیے حضور کو, کیونکہ قریش والوں نے جا کے روم کے بادشاہ کو شکایتیں لگائی تھی نا کہ یار ہمارے تو جو ہے نا مکے میں بڑا خلفشار مچ گیا ہے, بڑا انتشار ہو گیا ہے, وہاں ایک بندہ ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے, بڑا یار ہمارا حالات بہت خراب ہے, آپ کسی طرح اس کا کچھ کریں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی اس کو گرفتار کروا کے ادھر لے آتے ہیں, ادھر قید میں ڈال دیتے ہیں. اس نے 2 فوجی بھیجے.
2 फौजी आए मक्का में हुजूर के पास और कहते हैं आपने ना उनको देखकर ना मुंह इस तरफ कर लिया, इधर तो जो करे हो, इस तरफ कर लिया, वो इस तरफ आए, हुजूर ने इस तरफ मुंह कर लिया हैं, हुजूर ने इस तरफ मुंह कर लिया। वो तीसरी दफ़ा आए ना, उनकी दाढ़ें भी मुंडी हुई थी, मुच्छें भी मुंडी हुई थी, आलू छिले आलू तरह बिल्कुल क्लीन शेप हैं। तो हुजूर ने उनकी तरफ देखना पसंद नहीं किया। नबी पाक ने कहा बात तो मैं आपसे बाद में करूंगा, मुझे पहले ये बताओ मन अमरकुम हाजा तो है किन्ने किया है? कुछ नहीं समझ आ रही। ये तुम्हें बोलते नहीं आप, ये दाढ़ी मूंडने का तुम्हें किसने कहा है? वो पता दोनों फौजी क्या कहते? अमरनी रब्बी, हमारे बादशाह ने हमें हुक्म दिया है कि दाढ़ियां मंडवा के रखो, मूछें मंडवा के रखो। हुजूर ने फरमाया अमरनी रब्बी बेफाइल लिहा, तुम्हारे बादशाह ने तुम्हें दाढ़ी मूंडने का कहा है और मेरे बादशाह ने मुझे दाढ़ी बढ़ाने का कहा है। ये बातें छोड़े, हम आपको गिरफ्तार करने आए। हुजूर ने फरमाया किसने कहा है? रूम के बादशाह ने कहा है। कह आपने फरमाया पता करवा लो, बादशाह कत्ल हो गया है, उसके बेटे ने कत्ल कर दिया है और बेटा खुद बादशाह बन गया। एग्जैक्ट जिस टाइम हुजूर ने कहा था ना, उसी टाइम रूम का बादशाह क्या हो गया था? कत्ल हो गया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हमें पता है कि दाढ़ी फ़र्ज़ है, हमें पता है दाढ़ी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, हुजूर ने दाढ़ी माफ़ करने का हुक्म दिया है। पता हम क्यों नहीं रखते? बोलते नहीं आप, बगैर दाढ़ियों वाले बोलो हाँ ज़रा, किस लिए नहीं रख रहे? लोग क्या कहेंगे? क्या क्यों नहीं रख रहे? लोग क्या कहेंगे? बस इस वजह से हम जो है, हमने लोगों को अपना माबूद बना रखा है। अल्लाह अकबर। नाना मेरे भाई, हमारा हाल पता क्या हो चुका है? हमारा हाल ये हो चुका है, नमाज खड़ी है, नमाज खड़ी है और नमाज में 2000 बंदा खड़ा है, 2000 या 3000 बंदा खड़ा है। अब किसी ना किसी का तो वुज़ू टूटता ही है ना, किसी ना किसी की हवा खारिज हो ही जाती है। इतने बंदे हैं लेकिन कोई बंदा भी वहाँ से उठकर नहीं जाता, पीछे नहीं जाता, वहीं खड़ा रहता है। नमाज टूटी हुई है, साथ वालों को स्मेल भी आ रही है, लेकिन वो खड़ा है चुप करके। पता क्यों खड़ा है? क्यों नहीं जा रहा? बोलते नहीं यार, लोग की कहेंगे हैं, लोग क्या कहेंगे? इसलिए नहीं जो वो वुज़ू बनाने जा रहा, इतना बदबख्त और बदनसीब है कि बेवुज़ू बदतमीज़ खड़ा है, वुज़ू करने नहीं जा रहा, सिर्फ ये सोच के लोग क्या कहेंगे। अल्लाह अकबर। किसी की बेटी ब्याही हो, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह सब की बेटियों को सुकून दे, लेकिन अगर किसी की बेटी ब्याही हुई हो ना, ब्याही हुई हो और वो वहाँ तंग हो, खामद उसको तंग करता हो, उसकी सास उसको तंग करती हो, उसकी ज़िंदगी अजीरन की हुई हो, उसकी ज़िंदगी कैद खाना बनाई हो, वो अपनी माँ को, अपने बाप को कहती है, बाप को, अब्बू जी मैं बड़ी तंग हूँ, बड़ी परेशान हूँ, मैं जेल में हूँ, अब्बू जी किसी तरह मुझे यहाँ से आज़ाद करवाएं। बाप उसको तलाक इसलिए नहीं लेता, उसको वहाँ से इसलिए नहीं लाता, कहता है पुत्रा तेनू लैते आवा, लेकिन बेटा लोग क्या कहें? बाढ़ में जाएं लोग, तू लोगों के पीछे अपनी बेटी की जिंदगी को अजीरन बना रहा है। बेटी को तूने सूली पे लटकाया हुआ है लोगों की वजह से। बेटी इंपॉर्टेंट है या लोग हैं? लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन ज्यादा तेरे लिए अहम है? सबसे अहम तो तेरी अपनी बेटी है। अल्लाह अकबर। लोगों की बातों की क्या बात है यार। दो ना बाप और बेटा, बात समझना और इसको दिल पर लिख लेना। है मिसाल है, राजा साहब कितने गए हो तो है मिसाल है, लेकिन समझना, दिल पे लिखना। दो बाप बेटा जा रहे थे, साथ उनके गधा था, साथ उनके गधा था। अब जनाब दोनों जा रहे हैं, एक नुक्कर पे ना, गली की नुक्कर पे, चौक पे, लोगों ने कहा दोवें प्यो पुत्र लगता पागल ने, बेवकूफ़ ने, कि खोता खोल है तो दोनों पैदल चल रहे हैं गधे पर, खुद क्यों नहीं बैठते? ओ बेटे ने कहा अब्बू जी आप गधे पर बैठ जाएं।
بیٹا آگے آگے چلنا شروع ہو گیا. اگلے چوک میں پہنچے نا تو پتہ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کا والد کتنا بے وقوف ہے، چھوٹے سے بیچارے بچے کو آگے چلا رہا ہے اور خود گدھے پر سوار ہے. باپ نیچے اترا، بیٹے کو بٹھا دیا. اب جناب اگلے چوک میں پہنچے تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں، لے سفید داڑھی باپ کو آگے چلا رہا ہے، اس کی سفید داڑھی ہے، خود ہٹا کٹا نوجوان لڑکا ہے اور یہ خود گدھے پر بیٹھا ہوا ہے، یہ خود گدھے پر بیٹھا ہوا ہے. اب جناب والا بیٹا بھی نیچے آ گیا. اب جناب بیٹا بھی نیچے آ گیا تو اگلی نکر میں جا کر کہتے ہیں لوگ، پتہ کیا کہتے ہیں، یار کتنے بے وقوف ہیں، گدھا خالی جا رہا ہے اور دونوں بلا اس کے اوپر بیٹھو. اب دونوں باپ بیٹا بیٹھ گئے، اگلے چوک میں پہنچے تو پتہ کیا کہتے ہیں، کمزور سا بیچارہ گدھا ہے، انہاں دوواں پیو پتروں نے شرم نہیں ہوندی، اتنے چڑھ کے بیٹھے ہیں. ان دونوں نے پھر پتہ کیا کیا، گدھے کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. لوگ آپ کو جینے نہیں دیں گے، لوگوں کی باتوں کی ٹینشن نہ کریں اور اپنی زندگی کو عذاب نہ بنائیں. آج ہم نے لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کے اوپینین کو نا اپنے گرد دیوار بنا لی ہے. بس لوگ کیا کہیں گے اسی پر ہم مرے مٹے جا رہے ہیں، لوگ کی کہیں گے اسی پر ہمارا سارا کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، ہماری عزت، ہماری زندگی، ہمارا دین، ہمارا دنیا میں کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں ڈھابا بناؤں، چھوٹا سا کھوکھا بناؤں روٹی کا، تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں یہ کیا کر لیا ہے. حالانکہ اس کا خیال یہ ہے کہ کل کو میں اس کو بڑا ریسٹورنٹ بناؤں گا. کیا کروں گا؟ بڑا ریسٹورنٹ بناؤں گا. وہ لوگ باتیں کرتے، لے اے کھوکھا پا کے بہ گئی، انہیں ایم اے کیتا سی، اے کھوکھا پا کے بہ گیا. وہ کھوکھے والا ہی جب کل کو ریسٹورنٹ بنا کے اپنا مالک بن کے بیٹھا ہوتا ہے نا، پھر وہی لوگ آ کے اس کے ریسٹورنٹ پر کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے دنیا میں ترقی چاہتے ہو، آخرت میں ترقی چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو لوگوں کی پرواہ کو چھوڑ دو، لوگوں کی آہ اور واہ کو دماغ سے نکال دو کہ لوگ واہ کہیں گے یا لوگ بولتے نہیں آہ کہیں گے یا واہ کہیں گے. 20,000 روپے کا موبائل ہے، 20,000 روپے کا اینڈرائڈ موبائل ہے، لیکن وہ پتہ اینڈرائڈ موبائل کو کیوں نہیں چلا رہا؟ اب وہ نیا لینا چاہتا ہے لاکھ روپے والا، لاکھ روپے کی اب اس کے پاس سکت نہیں ہے، اب طاقت نہیں ہے. کام تو اس کا چل رہا ہے، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے اس کا، لیکن یہ لاکھ روپے کا لینا چاہتا ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ قسطوں پہ، سود پہ وہ موبائل لے لیا ہے. صرف اس وجہ سے بولتے نہیں آپ، لوگ کیا کہیں گے کہ میرا موبائل رکھیا نکما جا تو، لوگ کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، سود لے لیا، اللہ کی ناراضگی مول لے لی، حرام کام کر لیا، لیکن بس یہ بات کہ لوگ ہی نہ کچھ کہہ دیں. ہاں لوگ کیا کہیں گے؟ توحید بیان کرتے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں، توحید بیان کرتے ہوئے، عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے. میں جامعہ نظیریہ میں اللہ کے فضل سے کھل کے اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں. میں نہیں ڈرتا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگلے جمعے آدھے لوگ نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں. ہم نے یہ کوئی سینما نہیں بنایا ہوا جس کی ٹکٹیں بکنی ہیں، نہ اللہ کی رضا کے لیے آنا ہے تو آئیں، نہیں آنا ہے تو نہ آئیں. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے دعوت دیتے ہیں، خالص توحید کی دعوت دیتے ہیں. یہ دیکھو نا، توحید کی بات نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے. ابھی میرے پاس میرے موبائل میں میرے دوست نے ایک اشتہار بھیجا ہے، ساہیوال میں عرس آ رہا ہے، میاں عطا محمد نوشاہی قادری کا عرس آ رہا ہے. عرس شروع ہوگا 8 اپریل کو اور ختم ہوگا 11 اپریل کو، ٹھیک ہے نا. عرس پاک شروع ہوگا 8 اپریل کو. 8 اپریل کو اشتہار میرے پاس ہے، اگر آپ کہیں گے آپ کو بھی سینڈ کر دوں گا، آپ کو دکھا دوں گا. 8 اپریل کو پتہ کیا ہونا ہے؟ مرغوں کی لڑائی ہونی ہے. 8 اپریل کو مرغوں کی لڑائی ہونی ہے، اور اس کے بعد 9 اپریل کو گھوڑا ناچ ہونا ہے،
اور 10 اپریل کو میڈم کوثر جاپانی کا رنگا رنگ محفل موسیقی ہونی ہے، اور 11 اپریل کو نا کتوں کی لڑائی ہونی ہے۔ کیا ہونا ہے؟ بولتے نہیں آپ؟ ایسے عرس کرانے والے کو دل چاہتا ہے کہ بندہ لا لوے لتر تے 99 تے جا کے پھر بول جائے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں جتنے، کیا انہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے مزار پر کتوں کو لڑانا، میرے مزار پر مرغوں کی لڑائی لڑانا، یا میرے مزار پر میڈم کوثر جاپانی کا رنگا رنگ محفلی موسیقی؟ جب ہم بات کریں کوئی ایسی بھائی عرس یہ آ گیا ہے تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ تو کی ہیں تو وابی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو وابی ہو گئے ہیں۔ کدھرے وابیاں کھولتے نہیں بین کھلون لگ پیا۔ اچھا بھائی جو مسلمان ہیں ان کے لیے کیا وابی مسلمان نہیں ہے؟ یا جو دوسرے سنی مسلمان ہیں ان کے لیے کتوں کی لڑائی اور یہ مرغوں کی لڑائی اور یہ گھوڑا ناچ یہ سب جائز ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ توحید کی بات کرتے ہوئے بھی ہم شرماتے ہیں، اور شرمانے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیا بولتے نہیں آپ؟ آج میں نے آپ کو یہ مسئلہ سمجھا کے اٹھانا ہے نا، توجہ کرنا، اس لیے آپ کے دماغ سے دل سے میں نے کھرچ کے نکالنا ہے کہ یہ ٹینشن اور فکر چھوڑ دیں۔ بولتے نہیں آپ یار، آپ بولو میرا ساتھ دو نا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی۔ اچھا ہمارے گجرانوالہ میں نا ہمارے ہمسائے میں 2 بھائی ہیں، دونوں نے آدھے ہاتھے کے 2 مرلے کے نا مکان کرائے پر لیے ہوئے، اور وہ دونوں کرائے پر چاند گاڑی چلاتے ہیں، چنگچی رکشہ چلاتے ہیں کرائے پر، کسی کا اپنا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ ان کی امی فوت ہو گئی، لو جی امی فوت ہو گئی ہے تو پرسوں نا یہ جو آئندہ آنی ہے پرسوں اس مائی کا 40واں ہے۔ اب دونوں بھائیوں نے نا 15 ہزار روپیہ قرضہ اٹھایا ہے، ادھر سے ادھر سے مجھ سے بھی مانگنے آئے، قرضہ اٹھایا ہے۔ تو قاری صاحب بڑی مہربانی نا اما دا چالیا آ گیا ہے تے پیسے تھوڑے انشاءاللہ جلدی واپس لوٹا دیں گے، 15 ہزار۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی اتنی مشکل میں پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ کیوں آپ مشکل میں پڑھتے ہو ہیں؟ کیوں آپ مشکل میں پڑھتے ہو؟ ویسے دعا کر لو، اماں کے ثواب کے لیے نماز پڑھ لو، قرآن مجید کی تلاوت کر لو۔ تو کہتا نہیں بریانی پکنی ہے اور چکن کی دیگ پکنی ہے، بریانی پکنی ہے اور چکن کی دیگ پکنی ہے، ساتھ روغنی نان ہونے ہیں۔ میں نے کہا اتنی مصیبت کیوں پڑی ہوئی ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا تھا جو آج میرے جمعے کا موضوع ہے؟ لوکی کی کہنے۔ کیا جواب تھا اس کا؟ مائی ٹر گئی نے تے اینا نہیں نے کیتا کہ بریانی کھوا دیں، اینا نہیں نے کیتا کہ چکن کھوا دیں، روغنی نان کھوا دیں، صرف اس لیے وہ پھا لے رہے تھے، مشکل میں پھنس رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب دیکھو ہم سب کو پتہ ہے، سارے کلمہ گو مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کل کرنا نبی پاک سے ثابت نہیں ہے، 10واں رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول نے اتنی فوتیدگیاں ہوئی ہیں، آپ کے چچا فوت ہوئے، آپ کی بیگم فوت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہوئے، کسی کا نہ کل کیا نہ 10واں کیا، نہ آپ نے 40واں کیا، نہ کسی کی برسی کی۔ سب کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، سارے کرتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا بھائی کس لیے کر رہے ہیں؟ لوکی کی کہیں بس نہیں گل ہے۔ وٹ ول سے پیپل سے، لوگ کیا کہیں گے، لوکی کی کہیں گے، بس اس بات پر ثواب ہے، عذاب ہے، گناہ ہے، نیکی ہے، بدعت ہے، شرک ہے، اس کو چھوڑیں۔ لوکی سانو صحیح کہیں، کون صحیح کہیں؟ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بھائی نکاح مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، نکاح گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ نکاح تو اسلام میں اتنا آسان ہے کہ دنیا کا سب سے آسان کام جو اسلام میں ہے نا وہ نکاح ہے۔ وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ مثال دوں گا، پہلے بھی دی تھی کہ ایک عورت آئی، آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضور نے نگاہ اٹھائی، آپ خاموش رہے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ ایک یار اٹھا، یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں
میری گھر والی نہیں ہے، میرے گھر میں روٹی نہیں پکتی ہے، میرا اس سے نکاح کرا دیں۔ نبی پاک نے فرمایا جا کچھ حق مہر دینے کے لیے ہے تو لے کے آ۔ وہ بندہ گھر گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ابتغے ولو بخاتم من حدید، ترجمہ کیا ہے جا ڈھونڈ کے لا، اگرچہ تیرے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی ہو تو وہی لے آ، لوہے کی انگوٹھی۔ وہ دوبارہ گیا، گھر واپس آ گیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حل معک من القرآن، کیا تجھے کچھ قرآن آتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ سورہ یاسین آتی ہے، یا رسول اللہ سورہ مزمل آتی ہے، سورہ واقعہ آتی ہے، سورہ الرحمن آتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آجا بیٹھ جا، میں نکحتک بما معک من القرآن، جو تجھے قرآن آتا ہے اس بی بی کو یاد کرا دینا، یہی تیرا حق مہر ہوگا۔ اسلام میں تو نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں ہو سکتا ہے۔ یہاں کیا ہے، شادی کرنی ہو بندے کا تو بال بال قرض میں ڈوب جاتا ہے، بڑا حال کرنا ہے، بڑا ارینج کرنا ہے، پھر اس کے بعد جناب والا جہیز کا انتظام کرنا ہے، پھر اتنی بڑی بارات کا انتظام کرنا ہے، سارا کچھ قرضہ میں دب گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے۔ 4 سال ہو گئے شادی کا قرضہ، بیٹے کی شادی کا قرضہ نہیں اتر رہا۔ پیچھے لاجک پتہ کیا ہے؟ صرف ایک، یہ کیوں اتنا مقروض ہوا ہے؟ بولتے نہیں یار، صرف یہی کہ لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو جب آپ فوت ہو جائیں گے نا کہیں گے انا للہ انا الیہ راجعون۔ بھائی لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی کو مشکل نہ کریں۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، قاری ظہیر الدین بابر آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں کی فکر چھوڑ دیں، لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ آپ کے کوئی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے، صرف 10-12 لوگ ہیں جن کو آپ کی ٹینشن ہوتی ہے۔ آپ کی ماں ہے، آپ کے ابو ہیں، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، یا تھوڑا بہت آپ کے بھائی یا بہن ہے، تھوڑا بہت، یا 2-3 دوست۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں آپ کے نا 10-12 لوگ ہیں جن کو آپ کے متعلق سوچنا ہے۔ ورنہ دیکھو بھائی، میں ابھی سونی قمیض پہن کے، سونا کلا پہن کے، سونا خصہ پہن کے باہر جاتا ہوں، غازی روڈ پہ جاتا ہوں، کسی کو میرے ساتھ کوئی سروکار ہے؟ وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی کو میرے ساتھ کوئی سروکار ہے؟ کوئی سروکار نہیں۔ ٹھیک ہے، جو جمعہ میرے پیچھے پڑھنے آتے ہیں سال ہاں سال سے، اگر وہ بھی دیکھیں گے نا تو بس یا تو پھر منہ پرا کر لیں گے کہ لنگ ہی جاوے، یا پھر ملیں گے تو سرسری سا ملیں گے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں لوگوں کی فکر چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی مشکل نہ کریں، نکاح کو آسان کریں، فوتیدگی کو بولو، زندگی کو، موبائل کو آسان کریں، ہر جو میں نے آپ کو بتایا اس کو آسان کریں، اور اللہ کی پرواہ کریں۔ کس کی پرواہ کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ کریں۔ لوگوں کے اوپینین کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور بھائی آج کے بعد انشاءاللہ میرے سارے مقتدیوں کی شلوار اور پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہوگی، کوئی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ حضور کا حکم ہے، کیونکہ حضور کا حکم ہے۔ اور انشاءاللہ آج کے بعد ہم سب نہیں بول رہے، بولو کیا کریں گے؟ لوگ کہیں، لوگ باتیں کریں، وہ لوگ جو مرضی کہیں، آپ کہیں جی میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کو فالو کرتا ہوں۔ میں کس کو؟ اگر آپ کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، آپ مجھے بات کرتے ہیں تو آپ جو بائیڈن کے فین ہیں، بل کلنٹن کے فین ہیں، آپ اس کو فالو کریں نا، اس کو فالو کریں کہ وہ داڑھی مجھ سے منا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو فالو کریں۔ آپ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ میں نبی کو فالو کرتا ہوں؟ میں کس کو فالو کرتا ہوں؟ آپ بولتے نہیں،
آپ بولو جو نبی کو فالو کرتے ہیں کہو انشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ صبح شام کہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں داڑھی معاف کر دو. نہیں یا رسول اللہ داڑھی تے نہیں میں رکھنی, گل تھوڑی نہیں مننی, ویسے یا رسول اللہ آپ کے عشق میں نا مجھے موت بھی قبول ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں شلوار اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے تیری. نہیں یا رسول اللہ لوکی کی کہیں گے کی. آج میں نے آپ کو کیا سمجھایا کہ یہ دماغ سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. نہ اپنے آپ کو دین پر لگائیں, اپنے آپ کو شریعت پر لگائیں. لوگ چاہتے ہیں, ابھی بندے چاہتے ہیں کہ وہ توبہ کریں, وہ چاہتے ہیں کہ نیکی راہ اختیار کریں, وہ چاہتے ہیں کہ دین پر چلیں, وہ چاہتے ہیں کہ نمازی بن جائیں, صرف اس لیے نہیں بن رہے. بولتے نہیں آپ, ایک دفعہ اونچے بول دیں پھر تاکہ تقریر ختم کریں, کہ وہ اس لیے نمازی نہیں بن رہے, اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہے, اس لیے توبہ نہیں کر رہے, اس لیے شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتے کہ اس لیے لوگوں کا فکر چھوڑ دیں اور اپنی ڈوری اللہ کے ہاتھ میں پکڑائیں اور اپنے آپ میں ایک خود اعتمادی پیدا کریں. کیا پیدا کریں؟ خود اعتمادی. اور وہ خود اعتمادی کیسی؟ عثمان ابن عفان جیسی. کیسی؟ آپ بولتے نہیں. عثمان ابن عفان جیسی, عثمان ابن عفان جیسی, جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک تھی. اس نے کہا لوکی کی کہن گے, انہیں کیا لوکاں نوں دفعہ مار, تینوں لوکاں دی ٹینشن لگی ہے, مینوں اپنے محبوب دی سنت دی ٹینشن لگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.